المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداران امام، لیڈی ختیجہ ایونٹس بلیک برن کے زیر اہتمام یہ مجلس انعدام جنت البقیع کا جو ڈسٹرکشن ہوا اس سلسلے میں یہ مجلس ہو رہی۔ میں نے اپنی مجلس کا آغاز اللہ کے شکر سے کیا۔ ہو سکتا آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے کیوں اس سے کیا۔ میں نے جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ آج جو ڈسٹرکشن ہوا ہے جنت البقیع کا، اپروکسیمیٹلی 95 ایئرس ہو گئے یا 93 ایئرس ہو گئے، لیکن پورا 1 بلین کے اوپر مسلمس ہے اور کسی کی آواز نہیں ہے۔ یہ شکر اللہ کا ہے کہ سارے مسلمانوں میں صرف ایک ہی کمیونٹی ایسی ہے کہ اس کے پاس بھی وہ لوگ ہر سال 8 شوال کو اس کا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام نے، اللہ نے ہم کو سعادت دی کہ ہم کم از کم پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ڈسٹرکشن ہے کہ آج کمپلیٹ مسلمانوں کے لیے یہ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جنت البقیع ہے کیا۔ صرف جنت البقیع کو انہوں نے انعدام نہیں کیا، صرف جنت البقیع کو تباہ نہیں کیا، بلکہ ساری اسلام کی ہسٹوریکل جو پلیسز تھی مکہ اور مدینے میں، اس کو سب کمپلیٹ ختم کر دیا۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی جگہیں ہیں جو آج اگر کسی اور کمیونٹی کے پاس ہوتی تو وہ لوگ وہاں جا کے اپنے سارے پرابلمز کو دور کرتے۔ جس طرح کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر تم اپنی دعاؤں کو قبول کراتے، اسی طرح مکہ اور مدینے میں ایسے پلیسز تھی کہ جہاں جا کر اگر انسان دعا مانگتا، اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، اس کے گناہ معاف ہوتے، اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ آج جب پوری انٹائر مسلم کمیونٹی جو ایک ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی کہ جس کی 1% دنیا میں عزت نہیں ہے، یو نو ویری ویل کہ آج مسلمان کی کیا عزت ہے دنیا میں۔ کیا عزت ہے مسلمان کی؟ چہرے پہ داڑھی ہو گئی تو لوگ دور چلے جا رہے، ڈریس کو دیکھ رہے دور بھاگ رہے۔ کیا عزت؟ 0.1% عزت نہیں ہے مسلمان کی۔ اف یو سے کہ یو آر اے مسلم، کہ آپ کو عزت کے ساتھ دیکھتا ہے کوئی؟ یہ ساری پرابلمز کیوں ہیں؟ انہوں نے ساری وہ ہولی پلیسز کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ مکہ ول سٹارٹ فرام مکہ، پھر مدینہ آئیں گے ہم لوگ۔ یہ 1 گھنٹے کی سپیچ بھی نہیں ہے، بٹ ایک کمپلیٹ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ 1923 یا 25 روایت میں اختلاف ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ میں آلموسٹ 95 ایئرس ہو گئے یا 93 یا 94 ایئرس ہو گئے جب یہ گورنمنٹ آئی، یہ رولرز آئے، سو کالڈ یو کین سے کہ رائل فیملی جو آئی، سو کالڈ کوئی رائل فیملی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے پہلے، ایکچولی یہ لوگ ہیں ٹرکش، یہ جو پوری فیملی ہے یا کرد ہے، یہ لوگ پہلے آئے تھے، حجاز میں گئے، ریاض پہ پہنچے، وہاں پہ اس کو انہوں نے وہاں کی حکومت کو لیا، گورنمنٹ کو لیا، پھر وہاں سے یہ لوگ یثرب آئے، مدینہ، اور وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کے اپنی حکومت کو کیا۔ میں نام نہیں لے رہا، یو نو ویری ویل کہ میرا اشارہ کدھر ہے۔ یہ جو ان کا مذہب ہے وہابیزم، یہ پلانٹڈ ریلیجن ہے، یہ پلانٹڈ ریلیجن ہے۔ کس نے پلان کیا وہ بھی میں نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں مجبور ہوں، آئی ایم ہیلپ لیس، کہ میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ میں آتا ہوں ان کنٹریز کو، تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ میرا کوئی ریکارڈ ہو جائے۔ یہ سارا کا ریلیجن، یہ پلانٹڈ ریلیجن ہے۔ 100 یا 150 ایئرس 200 عبد الوہاب نے اس ریلیجن کو سٹارٹ کیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا مذہب نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے لاسٹ، جو ہمارے پروفٹ تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے کمپلیٹ ریلیجن دیا تھا، جس ریلیجن کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی یہ آیت کو بھیج کر ایک سٹیمپ کر دیا تھا کہ نبی آدم سے جو مذہب اسلام چلتا ہوا آیا، وہ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو
جب امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا ممبر کے اوپر، اس کے بعد یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا. کمپلیٹ کون کہہ رہا؟ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا کہ آج میرا ریلیجن، میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا. الیوم، الیوم آج، آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے میرا دین کمپلیٹ ہو گیا. جو نبی آدم سے اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئر سے جو چلتا ہوا آ رہا تھا، 1,24,000 نبی آئے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے بعد کیا کہا؟ واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا، کمپلیٹ ساری نعمتیں بھیج دی. جو پہلی نعمت وہ ولایت مولا علی جو 18 ذیلحجہ کو ہم کو. اس کے بعد کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پھر کیا کہتا ہے؟ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. جو اتنا پیسفل ریلیجن تھا، اتنا اچھا مذہب تھا، اس ریلیجن کو اتنا تباہ کیا، اتنا ڈسٹریکٹ کیا، اتنا تباہ کیا، اتنا خراب کیا، اتنا خراب کیا کہ آج 1% مسلمان کی عزت نہیں ہے، جسٹ بیکاز آف دیز پیپل. اور انہوں نے ایک نئے ریلیجن کو پلانٹ کیا، اور وہ ریلیجن کے بعد جب ان کی گورنمنٹ آئی وہاں پہ، تو آج جو رولر ہے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، آپ میری بات سمجھتے جائیں. آج کا جو رولر ہے وہاں کا، اس کنٹری کا، اس کا باپ تھا، وہ اس کا باپ تھا، اس کا فادر تھا، اس کے کئی 20-25 بیٹے تھے، سب ظالمین تھے، پورے کے پورے ظالمین تھے. اس کا یہ ون آف دی لاسٹ سن ہے، اس کا یہ لاسٹ سن ہے. اب جو رولر ہے اس کا وہ لاسٹ سن ہے، اب جو رولر ہے وہ لاسٹ سن ہے. اس کے بعد وہ یہ پوری فیملی، میں نام نہیں لے رہا فیملی کا، یہ پوری فیملی یہ ظالمین ہے. انہوں نے ایک نئے ریلیجن کو پلان کیا، اور پلان بھی ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو مت مانو، جسٹ ایکسپٹ اللہ، جسٹ سے اللہ 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 اللہ، نہ رسول کو مانو نہ خاندان رسول کو مانو. اس طرح سے انہوں نے کمپلیٹلی ہر چیز کو نو ویری ویل سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں یہ وہابزم کا ایکسپورٹ کیا. بلینز آف ڈالر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ایئرلی. جب یہ کیا بولتے ہیں کہ کسی سے مت مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. تو جب ان کے اوپر 1990 میں جب کویت میں عراق نے انویٹ کیا تھا، صدام نے انویٹ کیا تھا، جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھا خانہ کعبہ جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے مذہب کو، تیرے نام کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا ہے، پوری دنیا میں تیرے نام کو پروموٹ کر رہا، تو اس وقت بچا لے. لیکن یہ لوگ کعبہ نہیں گئے، یہ لوگ کیا کیا انہوں نے؟ یہودیت اور عیسائیت کا سہارا لیا. انہیں جب تمہارے اوپر مصیبت آ رہی تو تم یہودیت اور عیسائیت کا سہارا لے رہے، کہ جبکہ اللہ یہ بول رہا کہ یہودی اور عیسائی اور کافر اور مشرک تمہارے دشمن ہیں، ان کے یہ تمہارے کبھی بھی ہیلپ فل نہیں رہیں گے، کبھی بھی تمہارے مددگار نہیں رہیں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں گئے اور چھوڑا کس کو؟ اللہ کو چھوڑ دیا. اپنے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو چھوڑا، اور اب پوری دنیا میں یہی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. اللہ کو ماننے کے نتیجے میں انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسٹروائے کر دیا، ساری چیزوں کو. مکے میں کین یو امیجن دا برتھ پلیس آف آور پروفٹ، دا برتھ پلیس، وہ گھر، وہ ہاؤس کہ جہاں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تھی، جہاں اللہ کا رسول دنیا میں آیا تھا، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. آپ سوچو وہ جگہ کیسی ہوگی کہ جہاں بی بی آمنہ نے اللہ کے رسول کو ڈیلیور کیا تھا مکے میں، آج وہ گھر کو تباہ کر دیا. ہارڈلی 30 ایئرس تک وہ گھر تھا. اس کے بعد ابھی بھی وہ جگہ ہے، لیکن وہاں پہ بڑا بورڈ چلتے رہتا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ دا برتھ پلیس آف پروفیٹ محمد. اسٹل لوگ جاتے ہیں، میں بھی گیا اور جا کے چومتے ہیں. انہوں نے بڑا لکھ کے لگا دیا کہ دس از ناٹ دا برتھ پلیس آف آور پروفیٹ. اگر نہیں ہے تو تم نے لکھا کیوں لکھا؟ تم نے اس جگہ کو ایک لائبریری بنائی اور وہ ختم کر دیا. پہلی چیز. اب آپ سوچو، آج تک اف یو گو ٹو بیت المقدس، کرسچینٹی میں ویٹیکن میں آپ جائیے، وہاں کی پوری ہسٹری ہے. لوگ ایسی چیزوں کو رکھتے ہیں، ہر مذہب اپنی چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ ہسٹوریکل جو پلیسز ہوتے ہیں، سیکریٹ جو پلیسز ہوتے ہیں، اس جگہ کو رکھتے ہیں. اور یہ لوگ ساری چیزوں کو تباہ کر دیا، کچھ نہیں رکھا، نتھنگ. وہ جگہ آج جب رسول کی پیدائش ہوئی تھی، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، گھر ہے، کعبے کے پیچھے کا حصہ ہے. کبھی آپ میرے ساتھ عمرے پہ چلے تو میں بتاؤں آپ کو ایک جگہ. اس کے بعد مکے میں وہ گھر کہ جہاں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ہماری مظلوم ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ، لاکھوں سلام ہماری ماں کو. میں نے صرف ہسٹری اس لیے بتا رہا کہ میں ریئلی لیڈی خدیجہ ایونٹس یہ جو گروپ ہے، اس گروپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ لوگوں نے بہترین نام چنا ہماری ماں بی بی خدیجہ کا. اس سے بہتر کوئی نام نہیں. یہ وہ نام ہے دوستو. خالی میں ایک چیز بول رہا ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے اور دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے کہ بی بی خدیجہ اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے. وہ پرسنالٹی کہ اللہ کا رسول خدیجہ کے بعد مدینے کی اپنی پوری 10 ایئرس کی لائف میں، یہ روایت بی بی ام سلمہ سے ہے کہ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا. یہ بھی ایک میسج ہے کہ غصہ کبھی نہیں آنا چاہیے. کہا یہ کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا، کبھی ناراض ہوتے نہیں تھے. اتنے سافٹ سپوکن تھے ہمارا رسول، اتنا سافٹ سپوکن تھا، اتنا سافٹ سپوکن تھا کہ دشمن بھی آتا تھا لیکن جب اٹھتا تھا 5 منٹ کے بعد تو چاہنے والا بن کے اٹھتا تھا. کیریکٹر آف اور پروفٹ. تو بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ اگر کبھی بھی ہمارے رسول کو، سرکار کو کبھی کوئی غصہ آتا تھا، کوئی ناراض ہوتے تھے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں، بڑی ان کو بھی لاکھوں سلام، یہ بھی ہماری بڑی مظلوم ماں ہے. بی بی خدیجہ کے بعد سیکنڈ نمبر بی بی خدیجہ جناب ام سلمہ کا ہے ان کی وائفس میں. تو بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو ہم سرکار کے سامنے جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑتے تھے، ان کی بات کرتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ کیسی تھی. تو اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی، اسمائل دینا، دل کو سکون، چہرے پہ غصہ اتر جاتا جیسے نام خدیجہ سنتے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جو رسول جس کو ریگارڈ کرے اس بی بی کا نام خدیجہ ہے، مادر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. تو یہ جو گروپ ہے لیڈی خدیجہ کا، یہ آپ یاد رکھو، یہ گروپ جب بھی تم کوئی کام، ہمارے علماء بولتے ہیں کہ جب بھی خدیجہ بی بی خدیجہ کے نام سے تم کوئی کام کرو گے اینڈ تم سنسیئر رہو گے، حلال طریقے سے کرو گے، وہ اسلام کے پورے فریم کو رکھ کے کرو گے، تو کبھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. دے ول گرو. ان کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے ان کا، اللہ ان کے مشن میں ان کو کامیابی دے. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، تو میں صرف بی بی خدیجہ کا نام آیا اس لیے آپ یہ گروپ کے بارے میں بول رہا کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ کبھی بھی تم نے خدیجہ کا نام رکھا اینڈ یو ول سی کہ ہاؤ یو ول گرو ان یور لائف. اس لیے کہ یہ نام کی برکت ایسی ہے. روزانہ بی بی خدیجہ پہ صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو. یہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور بولو کہ یہ ہدیہ میں نے بی بی خدیجہ کو دیا. بہرحال میری پوری مجلس اسی پہ جائے گی. تو وہ گھر مکے میں جہاں شادی ہو کے ہمارا اللہ کا رسول بی بی خدیجہ کے ساتھ لائف کو اپنی گزارتا تھا، زندگی گزرتی تھی، جہاں رہتے تھے سرکار. آپ سوچو یار کتنے سال رہے بی بی خدیجہ کے ساتھ وہاں پر؟ آلموسٹ 27 یا 28 ایئرس. جس گھر میں خدیجہ اور رسول رہے، جس گھر میں شہزادی کونین کی ولادت ہو بی بی فاطمہ کی، وہ کیسا گھر ہوگا؟ اس کو بھی تباہ کر دیا. آج وہ گھر نہیں ہے مکے میں، بالکل گراؤنڈ ہو گیا ہے. سوچو کیسے کیسے چیزوں کو انہوں نے ڈسٹروائے کیا. خالی جنت البقیع نہیں، پورا وہ ساری جگہ. اور ایک بات میں روک کے بولتا، ساری وہ چیزیں جو اہل بیت سے وابستہ تھی، اہل بیت سے ان کا رشتہ تھا، محمد اور آل محمد سے جس کا رشتہ، اس کو تباہ کیا. اب میں وہ نہ دیکھیں، دوسرے جتنے ہیں مسلمان ان کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کا نام ہی کیا تھا؟ وہ لوگ تو بعد میں مسلمان کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی برکت والی. ساری وہ اہل بیت کی، محمد اور آل محمد کی. آپ سوچو وہ گھر جس میں بی بی خدیجہ نے 27 ایئرس لائف گزاری ہے. 27 ناٹ اے جوک، 27 سال اللہ کا رسول جس گھر میں رہا، میرڈ لائف جس گھر میں گزاری، اس گھر کو بھی تباہ کر دیا. یہ دو چیزیں کی. اس کے بعد جہاں جناب عبد المطلب نے، رسول اللہ کے گرینڈ فادر، وہ جو فیملی ہاؤس تھا، اللہ کے رسول کا فیملی ہاؤس تھا، وہ بھی تباہ کر دیا. یہ مکے میں. اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ مکے میں فرسٹ سیمیٹری آف اسلام، یو کین سے فرسٹ سیمیٹری، فرسٹ گریو یارڈ. پہلی سیمیٹری اسلام کی کون سی ہے؟ میں ہسٹری، یہ مجلس صرف ہسٹری کی بتا رہا آپ کو کہ پیپل شوڈ نو کہ 8 شوال کتنی امپورٹنٹ تاریخ ہے. really sad to say this کہ آج اس کی اویئرنس ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے.
Just we talk, but we don't do anything. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہے؟ میں پیرنٹس سے بول رہا ہوں، ماؤں سے بول رہا ہوں، لڑکیوں سے، عورتوں سے بول رہا ہوں کہ جن کی گھر میں، جن کی گود میں بچے ہیں، پلیز بچوں میں اپنی اولاد کو بتاؤ 8 شوال. آپ کے پاس میرے خیال سے کل ہے، یورپ امریکہ میں سنڈے از دا 8 شوال، انڈیا میں منڈے ہے، پاکستان میں بھی سنڈے ہے، کل ہے، ٹمارو. تو میری خواہش ہے آپ سے، آئی ریئلی ریکویسٹ یو کہ آج کی رات مجلس کے بعد sit with your kids and say کہ بیٹا tomorrow is the morning day. یہ غم کا دن ہے، سیڈ ڈے ہے. کل کوئی ٹی ویز مت لگاؤ، ڈراماز مت لگاؤ، پروگرامز مت لگاؤ، بچوں کے گیمز مت لگاؤ. ان کو بولو when they ask کہ why، تو بولے کہ بیٹا آج مارننگ ڈے. And then you sit with them and explain to them کہ کیا کیا ہوا. ابھی میں بتا رہا آپ کو کیا کیا ہوا ہے. افسوس ہے کہ we don't talk. کتنے، دیکھیں میں یہ نہیں بول رہا کہ کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 10 فیملی، 20 فیملی، 100 فیملیز کو معلوم ہوگا، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ ہر آدمی کو افسوس کرنا چاہیے. آپ سوچو کہ میری ماں کی لہر، میری ماں کی گریو کو کوئی توڑ دے، میں اسی طرح ریلیکس بیٹھوں گا جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے. میں آپ سے نہیں بول رہا کہ روڈ پہ آؤ، I'm not telling you. آج کل لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گورنمنٹ کے ریسٹرکشنز ہے اس کو فالو کرو، بٹ ایٹ لیسٹ ہم گھر میں تو بیٹھ سکتے، گھر میں بیٹھ کے تو پروٹیسٹ کر سکتے، گھر میں بیٹھ کے تو امام کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتے. اب میں پورا جو یہ لیڈی خدیجہ ایونٹ کے ذریعے یہ میری مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ، کیا یہ جو ہم اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، یہ پورا سال لاسٹ ایئر پورا آپ نے بھی جنت البقیع کی ری بلڈ کے لیے آپ نے اللہ سے، امام سے دعا کی؟ ویری سیڈ ٹو سے دس، ویری سیڈ. امام زمانہ روتے ہیں بابا، روتے ہیں. خالی نماز نہیں ہے، نماز کے بعد یہ مت بولو کہ میں تو واجب نماز پڑھ رہی، میں تو روزہ رکھ رہی، میں تو قرآن پڑھ رہی. ارے بابا یہ سب کر رہے ٹھیک ہے، لیکن تمہاری دعائیں اس کے بعد تم 1000 دعا مانگتے، گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس، گیو می دس. میں منع نہیں کر رہا، آپ جتنی چاہے دعائیں مانگے اللہ سے، لیکن ایک دعا آج کی میری مجلس کے بعد، آج کی میری مجلس سننے کے بعد ایک دعا اس میں ایڈ کرو. ہر نماز کے بعد ایک جملہ بولو کہ پروردگار تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کے جتنی گریوز ٹوٹی ہوئی ہیں مکہ مدینے میں، اس کو ریبلڈ کر دے اور روشن کر دے، لائٹ کر دے. دیکھیے دوستو، مدینے میں آپ انشاءاللہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، یا مکہ میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے، اتنا ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف لائٹس ہیں، اتنا برائٹ سٹی ہے. لیکن اگر لائٹ نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، کوئی برائٹنس نہیں ہے، ظاہری طور کی برائٹنس بول رہا، وہاں تو معصومین کی روشنی تو موجود ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پردے وی کانٹ سی، بٹ ظاہری طور پہ پوری جنت البقیع ڈارک ہے، پورا جنت المعلا ڈارک ہے، نہ کوئی شیڈ ہے، نہ کوئی ٹری ہے. ٹریز پورے مکہ مدینے میں ٹریز ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، ٹری نہیں ہے. تو یہ دعا ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد آپ یہ دعا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ ہاؤ یو ول گرو ان UK. تم اس وہ دعا کر رہے جو بی بی زہرا کی دعا ہے. کتنی بڑی بات ہے یار، ہماری مظلوم ماں اور 4 امام ان کی لہت ایسا. تو پہلے مکے سے میں مدینہ آتا ہوں، مکہ ابھی بتاتا ہوں. اس کے بعد فرسٹ سیمیٹری کون سی ہے اسلام کی؟ جنت المعلا. جنت المعلا بھی بولتے، یہ پہلا قبرستان ہے، پہلی سیمیٹری آف اسلام. یہ خانہ کعبہ سے، اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے، خانہ کعبہ سے ہارڈلی 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، میں اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. آج جنت المعلا کو انہوں نے بالکل نیچے کر دیا، اوپر سے فلائی اوور سے لے کے چلے گئے. آج زیارت کے لیے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج پہ، واٹ وی ڈو، ایون اتنے ظلم ظالمین ہیں کہ بسز کو، جو زائرین آتے ہیں ان کے بسز کو بھی آپ فلائی اوور پر روک نہیں سکتے. وہ خالی سلو بس ڈرائیور لے کے جاتا اس کو پاس کرتا، لیکن ہم لوگ کوشش کرواتے کہ کہیں روک کے ہم اترے اور جا کر واپس. فلائی اوور کے اوپر سے آپ کو نیچے دیکھنا پڑتا، دور سے دیکھو وہ ہے جنت المعلا. افسوس نہیں ہے، تمہارے پیلسز ہے، بڑے بڑے بنگلاز ہے،
بڑے بڑے مالز ہے. اب میں کیا بولوں آپ کو, ممبر پہ ہوں. یہ ظالمین کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں ہو رہا اس وقت وہاں پہ. سارے وہ حرام ہو رہے. میں افسوس سے بول رہا, بند الفاظ میں بول رہا. نہیں ہے تو جنت المولا اور جنت البقیع پہ پرابلم ہے. اوپر سے بتانا پڑا, دور سے, مطلب لائک 1000 میٹر دور سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہجرت. اور جنت المولا میں کون ہے, کین یو امیجن کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے. ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ کے رسول کے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب ہے. جناب عبد مناف ہے. جناب ہاشم ہے. پوری فیملی آف پروفٹ وہیں پر. آپ سمجھو, پوری فیملی آف پروفٹ وہیں پر ہے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ وہ وہیں دفن ہے. ان کی گریو ہے. اور لیکن گریو کیسی ہے ان کی؟ ایک پتھر ہے, جیسا بقیع کا ہے نا, اسی طرح کے پتھر ہے. جناب ابو طالب وہ بھی ویسی ہے. انہوں نے ایسا دیوار لگا دی چھوٹی سی, بس یہ وہاں پر موجود ہے. مکہ میں کوئی جگہ, کوئی ہسٹوریکل کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ کہ یو کین سے کہ 1400 ایئرز پہلے یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پروفٹ بیٹھتے تھے. یار جا کے بیت المقدس میں دیکھو, وہ ٹری موجود ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. وہاں جا کر دیکھو. وہ بہتر نہیں ہے وہ یہودی لوگ, میں تو سلام کر رہا ہوں ان کو. جا کے دیکھو, نبی ابراہیم, نبی یوسف کی گریو ہے, پورے نبیوں کی گریو ہے وہاں پہ. نبی داؤد ہے, نبی یونس, نبی داؤد کی ہے, نبی یوسف کی ہے, جناب سلیمان کی ہے. سارے نبیوں کی گریو سے وہاں پہ وہ جگہیں موجود ہیں. لوگ جا کے دعا مانگتے, وہ وال موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. ویٹیکن میں جا کے دیکھو کہ 100 سال 200 500 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے سارے لوگوں کی جگہ موجود نہیں ہے. تو یہ ظالمین نے ختم کیا, یہ ظالمین نے ختم کیا. we are just sitting quiet, we are keeping quiet, we can't open, right? ہم اوپن نہیں ہو سکتے. آج لاک ڈاؤن ہے, یہ سال لاک ڈاؤن ہے. لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے پروٹیسٹ میں گئے تھے, لندن میں گئے تھے پروٹیسٹ میں. we say کہ why should we go, ہم کو کیا کرنا معلوم ہی نہیں ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. میری خواہش ہے یہ لیڈی خدیجہ ایونٹ کے یہ جو گروپ ہے پورا, میری خواہش ہے کہ اتنا اس کو پروموٹ کرو, اتنا اس کو بتاؤ لوگوں کے سامنے, فلائرز بھیجو, اسپیچز بھیجو, بھیج کے بولو لوگوں میں اتنی اویئرنیس کو پیدا کرو کہ اگر ایک بھی تمہارے اس کام سے, اگر ایک کام سے کوئی آ کے پروٹیسٹ کرے گا. دیکھیں پروٹیسٹ میں آج نہیں بول رہا کہ روڈ پہ, I'm not telling you, گھر کے اندر بیٹھ کے اگر کوئی آج پروٹیسٹ کرے تو تم کو اندازہ ہے یہ تمہارے ذریعے سے اگر ہوگا تو یہ کس کی خوشی ہے؟ بی بی زہرا کی خوشی ہے, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی خوشی ہے. اللہ کے رسول کو تم نے خوش کیا, مولا علی کو تم نے خوش کیا, زمانے کے امام کو خوش کیا. اگر تم نے یہ اویئرنیس کو پیدا کیا اور دنیا کو بتایا کہ 8 شوال یہ مارننگ ڈے ہمارے لیے, اور یہ اسلام کا یہ ڈارکسٹ ڈے ہے, بلیک ڈے ہے. اس لیے بلیک ڈے ہے کہ اس دن کو ان لوگوں نے, یہ گورنمنٹ نے, یہ ظالمین نے کہ جو مسلمان نہیں ہیں, ان لوگوں نے وہ ظلم کیا ہے کہ ساری گریوز کو توڑ کے, لٹرلی دوستو, لٹرلی جب جاتے ہیں تو دل پھٹتا ہے, ٹھہر نہیں سکتے. یو cannot stand over there, اور تم کھڑے رہ کے زیارت نہیں پڑھ سکتے. یہ وہ ظلم کیا انہوں نے, کمپلیٹ مکے کو کلین کر دیا. کیا بولتے ہیں؟ ایکسپینشن. ایکسپینشن چاہیے. ارے بابا ایکسپینشن چاہیے تو جگہوں کو تو رکھو. وہ ایکسپینشن ہم کو نہیں چاہیے. اتنا ایکسپینشن کرنے کے باوجود بھی لوگ مر رہے, اتنا ایکسپینشن کرنے کے بعد بھی وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. لاکھوں سلام کربلا کو, حسین کو, کہ ان کے بعد 3.5 ملین یا 3 ملین لوگ آتے, ہر سال ہزاروں لوگ, 100 لوگ, 200 لوگ مرتے, اور وہاں پہ 30 ملین لوگ, 40 ملین لوگ آ رہے. لیکن کمال ہے کہ وہاں پہ میرے مولا حسین کو سلام, ملین آنے کے بعد بھی ایک آدمی کو آپ نہیں سنیں گے کہ سٹمپیڈ میں مر گیا, بھوکا مر گیا, پیاسا مر گیا. یہ ہے یہاں پہ دنیا والے کام کر رہے, وہاں پہ ملائکہ کام کر رہے حسین کے لیے. تو کیا آپ کیا سمجھ رہے, یہ ایکسپینشن یہ اگر وہ لوگ رہتے تو نہیں ہوتا. اس کے بعد میں مدینہ آ رہا.
آپ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ کا سیکنڈ سیمیٹری آف اسلام ہے جنت البقیع. دوسری موسٹ سیکرٹ، یہ وہ سیمیٹری ہے کہ جہاں پہ اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں، پہلی ہجری جب سرکار مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، 250 ہجری تک، انہیں فرسٹ ہجری سے 250 ہجری تک 250 سال، اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں میں، 250 ایئرس، آپ سوچو کتنا بڑا پیریڈ ہے، 250 ایئرس تک پوری فیملی آف اہل البیت، انہیں پہلے اللہ کے رسول سے لے کے 10ویں امام کا پیریڈ، امام علی نقی علیہ السلام کا پیریڈ سلام اللہ علیہ، جب 250 ہجری یا 51 میں متوکل ظالم نے ہمارے 10ویں امام کو اریسٹ کیا، اور اریسٹ کر کے جب سامرہ بلایا تو اس وقت پوری فیملی کے ساتھ ہمارے 10ویں امام موو ہوئے فرام مدینہ ٹو سامرہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 14 معصومین میں، پلیز میں بہت پوری ہسٹری بول رہا ہوں، آپ کو بتا رہا، اب غور سے سننا، 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت جو ہے، برتھ پلیس یا مکہ ہے یا مدینہ ہے، یا بیچ کا ایک مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو حصے ہیں، جیسے ابوا وہ حصہ مکہ یا مدینہ، جسٹ بٹوین مکہ اینڈ مدینہ، اور بیچ کے کوئی ایسے حصے کہ جہاں پر معصومین کی ولادت ہوئی. 13 معصومین، 13 معصومین مکے میں ہوئے یا مدینے میں ہوئے، صرف زمانے کا امام سامرے میں ہوا 255 میں. اس لیے کہ 250 یا 251 میں امام علی نقی علیہ السلام جب موو اس لیے ہوئے کہ ظالم متوکل نے مولا کو اریسٹ کیا تھا، اریسٹ کر کے جب لے کر گیا تو 11ویں امام بھی چلے گئے، پوری فیملی بھی چلے گئی. تو ہمارے علماء یہ بولتے کہ 250 ہجری میں مدینہ اجڑ گیا، ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ علم کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے ختم ہو گیا. ایون جب زمانے کا امام انشاءاللہ ظہور کریں گا، انشاءاللہ، اور ہم لوگ مولا کی نصرت کریں گے ویسے جیسے مولا چاہتا ہے انشاءاللہ، جب ایون جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو اپنا کیپٹل جو ہے، اپنا کیپٹل مدینہ منورہ نہیں بنائیں گے بلکہ کوفہ بنائیں گے، کوفے میں رہیں گے. مولا کا کیپٹل کوفے میں رہیں گے. زیارت کو آئیں گے، ابھی بھی مولا زیارت کو آتے ہیں، ابھی بھی جنت البقیع آتے ہیں، ابھی بھی مسجد نبوی آتے ہیں، ابھی بھی مولا حج پہ آتے ہیں، ابھی بھی مولا عمرہ کرتے ہیں، ابھی بھی مکہ مدینہ آتے ہیں. لیکن اس وقت جو کیپٹل مرکز ہوگا، جیسا ہر امام کا کیپٹل مدینہ تھا، اس طرح سے اللہ کے رسول کا کیپٹل مدینہ تھا. تو 10ویں امام کے زمانے میں اجڑ گیا. جب مولا موو ہوئے تو امام زمانہ بھی انشاءاللہ ظہور کریں گے تو اب مکہ مدینہ کی زیارت کو آئیں گے، لیکن کیپٹل مسجد کوفہ بنائیں گے. مسجد کوفہ کی ایک الگ امپورٹنس ہے، کبھی موقع ملا تو پوری مجلس مسجد کوفہ پہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. تو مدینے میں کیسی کیسی جگہ ہے، کون کون ہے مدینے، پہلے یہ سن لے بقیع میں، اس کے بعد آپ کو مدینے میں بٹوین جو لوگ زیارت کرے ہیں اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے، جو زیارت نہیں کرے ہیں مدینہ مکے کی اللہ ان کو جلد سے جلد زیارت کو بھیجا، اور جو کرے ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد بھیجا. مدینے میں مسجد نبوی اور جنت البقیع اب تو بالکل ایک ہو گئی، بالکل ایک سائڈ ہے. آج جنت البقیع بالکل ایک سائڈ، مدینہ اور مسجد نبوی اور جنت البقیع بالکل سامنے سامنے ایک ہی، بالکل اسی، ایسا لگتا ہے کہ اسی کمپاؤنڈ میں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. مدینے سے یہ سٹی سے باہر تھی جنت البقیع، اس لیے کہ یہ قبرستان ہے، سیمیٹری ہے، تو یہ سٹی سے باہر تھی. انہیں مدینہ سٹی کیا تھی اس زمانے میں، مدینہ سٹی رسول کے زمانے میں کیا تھی. آج جو مسجد نبوی ہے بنی ہوئی ہے، جو جس انداز سے مسجد نبوی کو انہوں نے بنایا وہ اس وقت کی سٹی آف مدینہ تھی. اس ٹائم پہ رسول کے زمانے میں سٹی آف مدینہ جو تھی، وہ آج جو مسجد نبوی جو پیٹرن پہ بنی ہے وہی سٹی آف مدینہ تھی. 10,000 20,000 کی آبادی تھی، 25,000 کی 30,000 کی آبادی تھی، ڈفرینٹ روایتیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجد نبوی ایسا اسٹریٹ نہیں ہے کہ ادھر تھوڑی نکلی ہوئی ہے، ادھر تھوڑی رائٹ پہ، تھوڑی لیفٹ پہ. نہیں تو عام طور پہ مسجد کیسی ہوتی، بالکل اسٹریٹ ہوتی نا، لیکن یہ ایسے اسٹریٹ نہیں ہے، ادھر 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 ادھر. وہ مجھے بحث کرنا نہیں ہے. اس وقت سٹی آف مدینہ وہ تھی، اور سٹی مدینہ سٹی سے باہر جنت البقیع تھی.
اور جنت البقیع واز ویری بگ، کئی ایکرز میں تھی. اب تو وہ لوگ مطلب تباہ کر دیے. تو آج تو بہت چھوٹی ہو گئی، اس زمانے میں تو بہت بڑی. تو مدینہ بٹوین، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، مسجد نبوی اور جنت البقیع، اس کے بیچ کا بالکل بقیع کے پاس کا حصے میں اب پہلی گریو کس کی ہے معلوم پہ؟ آج نظر نہیں آتی. ہمارے پروفٹ کے والد، فادر آف اور پروفٹ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب. کین یو امیجن ہمارے رسول کے بابا وہ وہاں دفن ہے. جب ان لوگوں نے اس کو توڑا ہے تو ان کی باڈی انٹیکٹ تھی. 1400 ایئرس کے بعد، 1500 انٹیکٹ نیچرلی. کس کے باپ ہے بھائی؟ انہیں خاتم النبیین کا باپ. لیکن آج کچھ نہیں ہو، نتھنگ. یو کی ناٹ گو اینڈ آسک ویئر از عبداللہ ابن عبد المطلب، پروفیٹس فادر. جس سے کہ وی ڈونٹ نو. کیا ظلم ہے یار، کتنا ظلم ہے وہاں پہ. دے سے وی ڈونٹ نو. تو وہاں پہ جناب عبداللہ ابن، جناب آمنہ گائیں، مدر آف آور پروفیٹ، یہ مدینے سے کچھ کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا ولیج ہے، وہاں پہ ابواب وہاں پر موجود ہے. وہاں بی بی آمنہ کی گریو. لیکن ساری گریوز کو انہوں نے تباہ کر دیا، صرف سٹونز رکھے ہو، سٹونز کے علاوہ کچھ نہیں. دیر از نتھنگ. جنت البقیع میں when you enter جنت البقیع، آج بہت بڑی کمپاؤنڈ وال بنی ہوئی ہے، بہت بڑی کمپاؤنڈ. یہ تو ریسنٹلی حال میں بنی ہے. جب آپ انٹر ہوتے، میری طرف دیکھو، جو لوگ نہیں گئے پہلی دفعہ ان کے لیے بتا. when you enter، لیڈیز تو نہیں جاتے نا، میں ہماری ماں بہنوں کو بتا رہا. لیڈی ختیجہ ایونٹس کی جو خواتین ہیں یا دوسری جو خواتین مجھے سن رہے، میں ہسٹری بتا رہا. پھر اس لیے مجھے کہا گیا کہ ہسٹری پہ پڑھو، کہ بتاؤ پتہ تو چلے. وی شوڈ نو کہ واٹ از جنت البقیع، واٹ از جنت المعلا، کیا کیا یہ ظلم کیا ہے ظالمین نے. پھر میں بول رہا کہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے، 30 منٹ کے قریب ہو گیا آلریڈی. اینیو، تو when you enter جنت البقیع، on your right side وہ جو آپ پکچر ڈالتے جنت البقیع کی، جو پکچر ڈالتے وہ رائٹ سائڈ پہ، مین گیٹ سے if you enter on your right side. وہ کیا ہے؟ اب میری طرف دیکھو. پہلی جو گریو ہے، وہ جو 4 گریوز ہیں وہاں، اس کے پیچھے ایک وال ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک وال لگا دی، چھوٹی سی وال ہے. اس کے سامنے پہلے جو ہے 4 گریوز جو آپ کو نظر آ رہے. فرسٹ جو ہے مولا حسن علیہ السلام، میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد بیمار کربلا علی اپنا حسین اسلام، کربلا کا پہلا آزادار، میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، میرا سلام میرے مولا کو. اس کے بعد ہمارے 6th امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا سلام میرے مولا کو. یہ 4 ہے. 4 کے اوپر ایک گریو اور بتا رہے، اوکے. اور رائٹ سائڈ پہ جو وال کے ساتھ یہ ان جسٹ فیو سٹیپس، وہ گریو آپ کو پتا ہے کس کی ہے؟ مادر حسنین، شہزادی کونین، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. وہ گریو ہے بی بی. یہ جو اوپر کی گریو ہے، 4 کے اوپر کے سامنے والی جو گریو ہے، ایک روایت سے بی بی فاطمہ بنت اسد، مدر آف امام علی علیہ السلام، میری ماں، میرے مولا کی ماں، ہماری ماں بی بی، لاکھوں سلام میری ماں بی بی فاطمہ کو، وہ ہے. اور ایک روایت سے عباس ابن عبد المطلب ہے، وہ اللہ کے رسول کے چچا، جس سے بنی عباس پورا چلے، عباس ابن عبد المطلب. یہ ایک روایت سے ایک ہے. یہ 4 رائٹ سائڈ پہ شہزادی کونین. اچھا، شہزادی کونین کی روایت ہمارے پاس کیسے آئی کہ بی بی جنت البقیع میں؟ یہ روایت مولا حسن سے ہم کہتے کہ مولا حسن کے تھرو ہمارے پاس آئی. مولا حسن کی جو ول ہے، مولا حسن کی جو ول ہے، اس ول میں امام حسن نے یہ کہا تھا امام حسین سے کہ بھیا حسین، مجھے میرے نانا کے بازو دفن کرنا. حق حسن کو، اور کسی کو حق نہیں تھا اس زمانے میں. صرف میرا مولا حسن کو حق تھا یا بی بی کو حق تھا کہ اپنے بابا کے بازو دفن ہو یا نانا کے گرینڈ فادر کے بازو. وہ ظالمین کوئی آگے ٹھہر کے، وہ الگ بات ہے، میں کیا کروں، وقت کی تنگی. مولا حسن نے کہا تھا ول میں کہ بھیا حسین، مجھے نانا کے بازو دفن کرنا. اگر دنیا روکے، دیکھو کیا مولا کا حلم ہے، کیا صبر ہے، کیا پیشنس ہے، کہ اگر دنیا روکے تو جنگ نہیں کرنا بھیا، مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا.
مجھے ماں کے پہلو میں دفن. یہ مولا حسن کی وصیت سے، ول سے آج علماء یہ کہتے کہ شہزادی کونین کی گریو کے بازو جو مولا حسن ہے وہ صرف اس لیے کہ شہزادی کونین جنت البقیع میں مولا حسن کی وجہ سے یہ روایت ہمارے پاس آئی. بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اب جنت البقیع میں یہ لوگ ہیں پہلے، پھر آپ جیسی آگے بڑھیں گے تو اللہ کے رسول کے دونوں بچے جناب ابراہیم جناب قاسم کی گریوز بتاتے. اس کے بعد آپ اور آگے بڑھو، اللہ کے رسول کی وائفز بتا دیں، جس میں جناب آسیہ ہے، جناب ام سلمہ ہے، جناب ام حبیبہ ہے، اور یہ تین ہیں. جناب ماریا جن سے قاسم پیدا ہوئے تھے، بیٹا ہوا تھا، وہ جنت البقیع کے باہر ہے. جنت البقیع کے باہر ایک روم ہے، روم کے اندر جناب ماریہ ابن قبطیہ وہ بی بی ہے جو اللہ کے رسول سے جن کو بیٹا ہوا تھا، جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم کہلائی. تو وہ بی بی ماریہ باہر ہے، اور اسی روم کے اندر اور کون ہے پتہ ہے؟ نجمہ خاتون ہے. نجمہ خاتون 8ویں امام کی زوجہ، وہ بی بی بھی وہی ہے. تو وہ لیکن وہی گریوز ہے، اور مطلب سٹون سے، اور کچھ بھی نہیں. جناب ماریہ بھائی. اور جنت البقیع میں ایک وائف کو بتایا جاتا، ایک وائف، میں نام نہیں لوں گا ان کا، آپ سمجھنا میرا اشارہ کدھر ہے. اور ایک اور شخصیت ہے اسلام کی، سو کالڈ اپنے آپ کو بہت بڑے رولر سمجھتے تھے، ان کو بھی لیکن یہ دونوں جنت البقیع میں نہیں ہیں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. responsible what I'm saying, responsible what I'm saying. ایک یہودیوں کے گریو یارڈ میں تھے، اور ایک کی جو لحد کا نشانی نہیں پتا ہے. لیکن آج مسلمان بتاتے ہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ کہ وہ جنت البقیع میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. سب ایبسرڈ باتیں، سب کچھ نہیں. بہرحال وہاں پہ یہ بھی بتاتے. اچھا، اسی طرح بقیع میں جب تم انٹر ہو کے لاسٹ تک جاتے تو وہاں پہ ایک چھوٹا روم ہے آن یور لیفٹ سائڈ. آپ بقیع میں انٹر ہوئے، لیفٹ سائڈ کے اوپر اندر بالکل رائٹ نیچے جانے کے بعد ایک چھوٹا روم ہے. وہاں پہ ایک روایت سے بی بی فاطمہ بنت اسد دفن ہے. پھر وین یو ٹرن بیک، جب تم واپس آتے ٹورڈز مین گیٹ، تو جس راستے سے جاتے وہاں کونے پتہ ہے بالکل گیٹ سے رائٹ سائڈ کے اوپر بی بی ام البنین ہے، مولا عباس کی ماں. لاکھوں سلام ہماری بی بی کو. اچھا، اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤ، جنت البقیع میں جو خاندان معصومین کی گریوز، بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ام البنین، یہ ساری گریوز کے پاس سیکیورٹی ظالمین کھڑے ہوئے رہتے، خیر نہیں دیتے کسی کو. اگر کوئی وہاں سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے تو سمجھو یہ کسی معصوم سے ریلیٹڈ ہے یہ گھر. اور عام طور پہ پورا قبرستان اوپر. اب ان لوگوں نے یہ کیوں کیا؟ وائی؟ میں تو اب آپ کو ایک خالی اسکیچ کھینچ کے بتایا کہ کیا کیا ہے. جناب عبداللہ بھی وہیں پہ ہے، جناب بی بی آمنہ بھی وہیں ہے، اور کسی کا نشان نہیں، کسی کے گریو کا نشان نہیں. میں نے صرف 30-35 منٹ میں خالی ایک اسکیچ کھینچا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ یہ ہوا کب؟ جب اس کا باپ، اب جو رولر ہے اس کا باپ، جب اس کی حکومت آئی تو اس نے یہ ریلیجن کو پلانٹ کیا، یہ ریلیجن کو پروموٹ کیا، وہابیزم کو. اس نے کہا نہ رسول کو مانو نہ آل رسول کو مانو، صرف اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں. تو اس نے اس کو پروموٹ کر کے یہ پہلے اس نے جنت المولا کو تباہ کیا. دین دے کیم بیک ٹو بقیع کو تباہ کیا. بقیع کو تباہ کرنے کے بعد وہ لوگ گئے مسجد نبوی. اس زمانے میں مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی. مسجد نبوی گئے، وہاں پہ بھی اس ظالم نے کوشش کی تھی. اس کو بولا جاتا ہے کانا دجال. اس ظالم کو، اس کا باپ کو، میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا، اس نے کوئی آگے نہیں بڑھا لیبر. تو اس نے، میں نے ہم روایت میں ہے کہ اس نے پہلے وہ ہیمر کو مارا تھا، سرکار کی لہد. اس سے سرکار کی لہد ایسی نہیں تھی، چھوٹی لہد تھی. میں 1920s کی بات کر رہا. تو ایک پتھر نکلا تھا اور اس کی آنکھ میں چلا گیا تھا، تو اس کی آنکھ چلی گئی تھی. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کانا دجال، کہ کانا دجال کا باپ تھا یہ ظالم. اس کی اولادیں جو آج حکومت کر رہی اس ملک کے اوپر، اس کی اولادیں. تو انہوں نے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ گریو پہ نہیں جانا. پہلی چیز گریوز کو تباہ کرو، اس لیے کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اب کیا بول رہا ہے، گریوز پہ جانا یا نہیں جانا؟ آج بھی جو بھی آپ سے سوال کرے، میں ان سے یہ سوال آپ کر سکتے. میں یہ ساری اہل سنت کی بک سے بول رہا، میں ان کتابوں سے بول رہا، میں شیعہ بک سے نہیں بول رہا کہ گریوز پہ جانا جائز ہے، گریوز پہ جانا حکم رسول ہے یا حکم رسول نہیں ہے.
یہ جو آج ان وہابیز کا جواب ہے، میں اوپن ہو کے وہابیز بول رہا اس لیے کہ یہ ریلیجن پلانٹڈ ریلیجن ہے، یہ اسلام نہیں۔ اب میں سیکنڈ اسلامک بیٹل کون سی ہے؟ جنگ احد۔ فرسٹ اسلامک بیٹل کون سی ہے؟ بدر۔ وہ ویل تھی، آج بھی اف یو کم فرام یامبو جو پورٹ سے ان کے آئل سٹی ہے، یامبو سے اف یو کم ٹو مدینہ منورہ بائی کار، تو رائٹ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ جگہ آتی بدر جب فرسٹ اسلامک بیٹل ہوئی تھی، اور وہ مدینے سے دور ہے کافی، اس لیے کہ میں گیا ہوا یامبو سے ہم لوگ مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو راستے میں وہ جگہ ہم نے دیکھی کہ جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور وہ ویل ہے، وہاں پہ کنواں ہے، اور وہاں شہدائے بدر کی گریوز ہے۔ وہ فرسٹ اسلامک بیٹل۔ سیکنڈ اسلامک بیٹل کہاں ہوئی؟ احد۔ آج مدینہ منورہ جب زائر جاتا ہے تو وہاں سے ہارڈلی 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر، یو کین امیجن 3 کلومیٹر کے اوپر یہ احد ہے، جو آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ سیکنڈ اسلامک بیٹل جو بہت امپورٹنٹ بیٹل تھی، کئی وجہ سے امپورٹنٹ ہے، یہ وہی بیٹل ہے کہ جس میں اللہ نے امام علی کی جب تلوار ٹوٹی اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا تو جبرائیل ذوالفقار لے کر جو آئے، یہ اسی جنگ میں آئے، یہ کہتے ہوئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ جگہ موجود ہے آج جہاں ذوالفقار اتری تھی۔ جب لوگ میرے ساتھ عمرے میں چلتے تو میں ان کو بتاتا ہوں، دیکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی تھی، جو اب تک ہے، جو اس زمانے کے امام کے پاس ہے۔ انشاءاللہ میرا مولا جب ظہور کریں گا تو ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ، ایک اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ جو ہے احد کے میدان میں آئی تھی۔ تو احد سیکنڈ اسلامک بیٹل ہے۔ سیکنڈ اسلامک بیٹل میں یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ جناب حمزہ کون ہے؟ جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی ہے، ینگر بردر ہے، ہمارے رسول اور ہمارے مولا کے چاچا ہے، یعنی جناب حمزہ چاچا تھے ہمارے رسول کے اور میرے مولا کے۔ جناب ابو طالب کے چھوٹے بیٹے جناب عبد المطلب کے ینگر سن ہیں، اور جناب ابو طالب کے ینگر بردر ہیں۔ تو یہ جو جناب حمزہ ایک بہادر ایک شخصیت تھی، ایک پاور تھا۔ کافر مکے، اس لیے کہ مکے کے رہنے والے تھے، تو مکے کے کافر اور مشرکین سب جانتے تھے کہ حمزہ کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ تو وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندا جو یزید کی گرینڈ مدر تھی، ابو سفیان کی جو وائف تھی، اس نے اپنے غلام کو یہ کہا تھا کہ پیچھے سے جا کے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تجھے اتنا انعام دوں گی، اتنا وہ دوں گی، اتنا پیسے دوں گی کہ تو جا کے دھوکے سے حمزہ کو شہید کرنا۔ تو اس نے پیچھے سے آگے جناب حمزہ کو مار کے، وہ جب لڑ رہے تھے تو پیچھے ظالم آیا تھا اور آ کے اس نے جناب حمزہ کو شہید کیا۔ جس کے بعد یہی یزید کی گرینڈ مدر اتنی دشمنی تھی کہ جب جناب حمزہ زمین پر آئے، ان کی شہادت ہو گئی، تو ان کے جگر کو کاٹ کے ان کو لیور کو نکال کے کھانا چاہ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے اس کو اتنا ہارڈ کر دیا کہ اس کے منہ میں نہیں آ۔ دیکھو دشمنی کیا تھی، وہ جناب حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی۔ تو جنگ احد کا میدان جو ہے سیکنڈ اسلامک بیٹل کا ہارڈلی 3 یا 4 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں، 3-4 کلومیٹر، میں 3-4 کلومیٹر بھی زیادہ بول رہا، ہارڈلی 3 کلومیٹر ہوں گا بس وہاں پہ۔ تو وہاں پہ احد کے میدان میں جناب حمزہ کی شہادت میں، یہ وہی جنگ ہے کہ جو جنگ اسلام کو جیت گئے تھے، وکٹری ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ جنگ شکست میں بدلی اور اللہ کے رسول کے دان جو ہے 4 یا 5 تیت ٹوٹ گئے تھے، کہ جس کے بعد وہ جناب اویس قرنی والا جو واقعہ یمن کا ہے کہ جب انہوں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول کے دان ٹوٹ گئے تو انہوں نے پورے اپنے دانتوں کو توڑ لیا، وہ ایک روایت ہے۔ اور یہ وہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں شہزادی کونین بھی آ گئی تھی۔ جب سنا تھا کہ مدینے سے ہارڈلی 2-3 کلومیٹر پہ جب سنا تھا کہ میرے بابا کو دان ٹوٹ گئے، تو محبت باپ میں، اللہ کے رسول کی محبت میں بیٹی میدان تک آ گئی تھی۔ تو یہ جنگ صرف جیتی گئی میرے مولا کی طرف سے، کہ میرے مولا نے وہ لڑائی کی ذوالفقار آنے کے بعد، کہ جب خالد ابن ولید نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں شیطان نے یہ نعرہ بلند کیا کہ تمہارا محمد قتل ہو گئے، رسول شہید ہو گئے،
گئے تو جو تاریخ جو اسلام کے بڑے بڑے VVIP لوگ ہیں وہ پہاڑ آج تک وہ ماؤنٹین موجود ہے کہ جس ماؤنٹین پہ یہ لوگ دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, یہ سوچتے ہوئے کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو پھر اسلام کیا, ہم بہتر ہے کہ کافر ہو جائیں. وہ سارے لوگ, میں پورے واقعات کو چھوڑا, اس جنگ میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی. جناب حمزہ کی طاقت صرف اتنی ہے, خالی اب رسول کے ایک جملے سے غور کریں کہ آپ بولیں گے میں جناب حمزہ پہ کیوں پڑھا. ابھی آپ کو بتاتا کہ ان کا جو بلیو ہے نا, ان کا جو بلیو ہے کہ گریوز پہ نہیں جانا اور رسول کا کیا حکم تھا جناب حمزہ کے لیے, میں وہ بتانے کے لیے امپورٹنس آف جناب حمزہ بتا رہا کہ جناب ایک جملہ اور سن لے کہ رسول کی نگاہ میں, رسول کی آئیز میں اسلام کے لیے جناب حمزہ کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑا پاور تھا کہ کافر اور مشرکین کیسا ڈرتے تھے جناب حمزہ سے. اور ان کی زیارت اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے, میں آج آپ کو بول رہا کہ جب بھی انشاءاللہ مدینہ منورہ جانا ان کی زیارت پہ ضرور جانا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جو میری زیارت کو آئے, جو میرے پاس آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے, اس نے مجھ پہ جفا کیا. اور اتنی مدینے والے کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہے. میں نے بھی بڑا آزمایا کہ جناب حمزہ کی گریو کا آپ نزدیک تو نہیں جا سکتے, دور سے زیارت کرنا پڑتا, لیکن وہاں جا کے آپ دعا مانگو جناب حمزہ کا واسطہ دے کر, اللہ اتنی دعائیں کو قبول کرتا. اور بڑی بڑی برکت کی جگہ, بڑی جناب حمزہ ایک پاور تھا, ایسا بڑا پاور تھا کہ خندق میں تھرڈ اسلامک بیٹل, وہ جگہ بھی مدینہ منورہ میں ہے, سبا مساجد کے نام سے ہے, اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا, اس ظالمین نے اس کو بھی تباہ کر دیا. سبا مساجد کے بعد جب تھرڈ اسلامک بیٹل ہو رہی تھی اور جب امام علی میرے مولا جا رہے تھے میدان میں, ہی واز ویری ینگ, میرا مولا 22-23 ایئرس کے تھے, تو جب میرا مولا یا 24 ایئرس کے تھے جب مولا جا رہا تھا, تو اس وقت اللہ کے رسول نے امام علی کے سر پہ امامہ رکھا تھا, ہاتھ میں ذوالفقار دی, دوش پہ عبا ڈالی اور ڈال کے اب جملے سننا, خالی جس ورڈ سنو رسول کے, تو امپورٹنس آف جناب حمزہ معلوم ہوتی. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار پروردگار تو جانتا ہے اس وقت میرے پاس میرا چچا حمزہ چلے گئے, حمزہ کی شہادت ہو گئی سیکنڈ اسلامک بیٹل میں, اب صرف میرے پاس میرا علی ہے, تو اس کی حفاظت کرنا. انہیں حمزہ سے کتنی رسول کو سکون تھا, پاور تھا, کتنا وہ تھا کہ حمزہ ہے میرے پاس. لیکن حمزہ کی شہادت کے بعد تھرڈ اسلامک بیٹل میں کہا کہ میرے پاس اب کوئی نہیں ہے سوائے علی کے, تو اس کی حفاظت کرنا. میں اسلامک بیٹل نہیں پڑھ رہا. تو جناب احد کی جنگ کے بعد, احد کی جنگ کے بعد جب پورے مسلمان مدینہ واپس آئے, ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا, ہر آدمی, کوئی بھائی پہ رو رہا, کوئی باپ پہ رو رہا, کوئی بہن پہ, کوئی بچے پہ رو رہا, ہر گھر میں ماتم ہو رہا. اللہ کے رسول نے مسجد میں جا کے اعلان کیا اور کہا ہر گھر میں تم لوگ ماتم کر رہے, سب اپنے اپنے مرحومین پہ رو رہے, کوئی میرے چچا حمزہ پہ رونے والا ہے, کوئی میرے چچا حمزہ پہ رونے والا. رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ کا رسول کہتا کوئی میرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے والا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بتا رہے کہ یہ سنت رسول ہے, رونا بھی سنت رسول ہے, ماتم کرنا بھی سنت رسول. جب یہ کہا, یہ ساری مسلمانوں کی کتابوں میں جب اللہ کے رسول نے یہ کمپلین کی کہ تم لوگ اپنے اپنے لوگوں پہ رو رہے, لیکن کوئی میرے چچا پہ نہیں رو رہا, کوئی میرے اس پہ نہیں, اور جناب حمزہ کے لیے کہا گیا کہ یہ پہلے سید الشہداء ہے. انہیں جناب حمزہ کی شہادت کے بعد سے لے کے 61 ہجری تک سید الشہداء جناب حمزہ تھے, لیکن عاشورہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے قیامت تک سید الشہداء میرا مولا حسین ہے. ایک سال بعد پڑھے محمد والے محمد پر. تو سید الشہداء جناب حمزہ تھے. تو اس وقت کیا ہوا, پورے مسلمان رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے پرسہ دیا جناب حمزہ کا, پرسہ دیا جناب حمزہ کا ماتم کیا. اس کے بعد یہ لوگ, پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, پلیز غور سے سنو کہ آج یہ وہابی اس کا جواب ہے کہ جا کے جناب حمزہ کو پرسہ دیا, پرسہ دینے کے بعد مسلمان جناب حمزہ کی زیارت کو گئے, اس لیے کہ اللہ کا رسول کا جملہ کیا ہے, جو میری زیارت کو نہیں آئے اور میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہیں کرے, اس نے مجھ پہ جفا کیا, جفا انہیں ظلم کیا. تو ہر آدمی آج مسلمان, سارا مسلمان جاتا ہے, سنی شیعہ وہابی سب جاتے اور جا کے جناب حمزہ کو سلام کرتے. اتنا بڑا جملہ, اگر لحد پہ جانا, گریو پہ جانا حرام ہوتا تو اللہ کا رسول کبھی نہیں بولتا. آپ کو معلوم ہے جناب حمزہ کی گریو کے اوپر شب جمعہ جمعرات کے دن میری شہزادی کونین مادر حسنین ام البیبی, یہ بی بی جاتی تھی,
ام الائمہ جاتی تھی اور جا کر بیوی نے جناب حمزہ کی گریو سے مٹی لیا تھا، لیکن اس کی تسبیح بنائی تھی اور اس تسبیح پہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. آپ سوچو کہ بیوی زہرا کی نہیں، بیوی زہرا کے گرینڈ فادر ہے وہ، بیوی جاتی تھی. سارے معصومین گئے، اللہ کے رسول کا حکم، یہ رسول بول رہا کہ جاؤ گریو کے اوپر، اور آج یہ ظالمین بولتے ہیں کہ گریو پہ نہیں جانا، اس لیے گریوز کو توڑا. جناب حمزہ کی گریو کو بھی انہوں نے توڑ دیا. میں نے کہا نا کہ جو جو چیزیں اہل بیت سے وابستہ تھی اس کو تباہ کر دیا، تباہ کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. نتھنگ از دیر، نتھنگ از دیر. جب ظاہر جاتا نا تو دل پھٹ جاتا ہے. جناب حمزہ کی گریو کو اس لیے باقی بھی رکھا ورنہ ہنگامہ مچ جاتا. رسول کی حدیث تھی. تو جتنی چیزیں اہل بیت سے رشتہ ہے اس سب کو تباہ کر دیا. مدینے میں دیر از نتھنگ. اگر آج ان کو موقع ملا تو خبر رسول کو بھی توڑ دے. آج موقع ملا تو خبر معذاللہ اللہ و دین نہ یہ تباہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے. تو اب یہ تو میں نے آپ کو ایک ہسٹری کا میں ایسا اسکیچ کھینچ کے بتا رہا میں. لیکن آج اب میرا ٹائم بھی ہو گیا، 40-45 منٹ کی حدیث ہوگی، مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. میں وہی افسوس میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، جبکہ میں اتنا فاسٹ پڑھنے کے بعد میں نے اسکیچ کھینچا خالی. ایٹ لیسٹ ایک دماغ میں تو آیا کہ مکے میں کیا تھا اور مدینے میں. اب ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ واٹ از آور ریسپانسبلٹی؟ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے آج 2020 1441 ہجرہ میں؟ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم جنت البقیع کے لیے کیا کریں؟ آپ بولتے کہ پروٹیسٹ پہ کیوں جاؤ؟ وائی شوڈ وی پروٹیسٹ؟ آج یہ سوال ہوتا کہ کیا پروٹیسٹ کرنے سے کہ وہ ری بلڈ ہو جائے گی جنت البقیع؟ آپ کا کام ہے پروٹیسٹ کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا، لندن میں ہوتا تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو رہا. سب سے بڑا لارجسٹ پروٹیسٹ کہاں ہوتا؟ واشنگٹن میں. بقیع آرگنائزیشن ہے شکاگو کی، میں نے ابھی ان کے لیے ایک اسپیچ دی ہے. وہ لوگ پورے امریکہ سے جمع کرتے لوگوں کو. They go to that embassy، میں نام نہیں لے رہا، you know very well میرا اشارہ کدھر ہے. They go پیسفل پروٹیسٹ. میرا ایک ہی خواہش ہے اگر لاک ڈاؤن کھل جائے نیکسٹ ایئر، مولا تم سب کو سلامت رکھے. دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار نیکسٹ ایئر تک جنت البقیع کو ری بلڈ کروا دے، میرے امام کا ظہور کروا دے. اگر نہیں کروایا تو ہم کو موقع دینا کہ ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کریں. دوستو پلیز، میرا بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہوں میں. اب میں بتا رہا کہ واٹ از آور ریسپانسبلٹی. پروٹیسٹ کیسا کرنا، پروٹیسٹ کیسا کرنا. پیسفل پروٹیسٹ کو کوئی نہیں روکتا. نوبڈی اسٹاپس یو. اگر پیسفل پروٹیسٹ کر رہے آپ جہاں چاہے کر سکتے، آپ کسی کو برا نہیں بول رہے. آپ ایک پلے کارڈ کو لے کے جا رہے اور جا کے لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنا. پیسفل طریقے سے آپ اپنے سارے ڈیمانڈز کو سامنے رکھ سکتے. دیر از نتھنگ رانگ، نتھنگ رانگ. کہیں بھی جا کے تم بول سکتے. تو پروٹیسٹ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس؟ آج کی یہ جو لیڈی ختیجہ ایونٹ والوں نے یہ جو مجلس رکھی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. کم از کم ایک اویئرنیس تو آئی. کتنی ایسی مجلسیں یو کے میں ہو رہی، کتنی ایسی مجلسیں یورپ میں ہو رہی، کتنی ایسی مجلسیں جو نا یورپ امریکہ میں ہو رہی. کہاں ہو رہی؟ چند جگہ پہ ہو رہی. میرا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا، کافی حد تک اویئرنیس آئی. لیکن کتنے لوگ، اگر آپ کے پاس یو کے میں مثال کے طور پہ، مثال دے رہا میں، ایگزامپل دے رہا، 30,000 ہے پورے یو کے میں امام علی کے جانے والے. کتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کتنے لوگ مجلس کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ 8 شوال از دا مارننگ ڈے. پیچھے گئے وہ کیا فائدہ؟ پروٹیسٹ جو ہے، احتجاج جو ہے، یہ سیرت بی بی زہرا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ یہ سیرت بی بی زہرا ہے پروٹیسٹ. کیوں؟ بی بی زہرا شہزادی کونین، مادر حسنین، ام الائمہ، 11 اماموں کی ماں، مظلوم ترین خاتون زمین اور آسمان کی، کائنات کی مظلوم ترین خاتون. لاکھوں سلام میری بیوی کو. انجرڈ ہونے کے بعد انجرڈ بھی کیسے؟ پورا جلتا ہوا دروازہ گرا، میری شہزادی کی ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا. بیوی کو چاہیے کیا تھا
کہ بیوی سیدھا بیڈ پہ جاتی لیٹ جاتی، لیکن بیوی بیڈ پہ نہیں گئی بلکہ ہاتھ میں اسٹک کو لیا، کنیزوں کو لیا، اور بیوی اپنے گھر سے نکل کے سیدھا دربار میں جا سکتی تھی، لیکن شہزادی کونین دربار میں یوں ویسے نہیں گئی، بلکہ بیوی گئی کہاں سے؟ باہر آئی، باہر آ کے بازار میں سے گئی، اس لیے کہ مدینے کا بازار کھلا ہوا تھا۔ جب بازار میں لوگ مکمل حجاب میں، مکمل پردے میں، جو پردے کی محافظ ہے، جو پروٹیکٹر ہے پردے کی، وہ بیوی کنیزوں کے ساتھ ہاتھ میں سٹک کو لے کے جب اپنے گھر سے باہر آئیں تو پورا بازار بند ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بنت رسول باہر کیسے آ گئی، کیا ہوا؟ انسان، تو بیوی نے بتایا کہ اکیلے پروٹیسٹ مت کرو، ٹیک ود them، اپنے ساتھ لے کے جاؤ لوگوں کو۔ بیوی نے سب کو ساتھ لے کے دربار میں جا کر، اور بیوی زہرا نے اس وقت کا جو بھی حاکم تھا اس رولر کے سامنے، بیوی نے اس ظالم کے سامنے پروٹیسٹ کیا، اپنے حق کو مانا، امام علی کے بارے میں بتایا۔ تو میں آج یہ پوچھ رہا، کیا شہزادی کو، میرے ایک ایک جملہ غور سے سنو، میں آخری حصے میں ہوں، کیا بی بی زہرا کو معلوم نہیں تھا کہ بی بی زہرا she doesn't know کہ میں دربار میں جاؤں گی، میں پروٹیسٹ کروں گی تو مجھے میرا حق نہیں ملے گا؟ آج جو یہ بولتے ہو کہ جانے سے کیا فائدہ، پروٹیسٹ کرنے سے کیا فائدہ، یہ مجلس سے کیا فائدہ، ارے بابا یاد رکھو، یاد رکھو، یہ سیرت زہرا ہے۔ بی بی گئی دربار میں، بی بی کو معلوم ہے فاطمہ کون ہے، فاطمہ اللہ کے سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ کا نام ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے۔ فاطمہ جو قیامت تک کے حالات سے واقف، جو سیدۃ النساء العالمین ہو، جو خاتون جنت ہو، وہ بی بی گئی، جبکہ when she knows کہ میں جاؤں گی مجھے کچھ نہیں ملے گا، مجھے ایمٹی ہینڈز آنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود جا کر دنیا کو بتایا کہ حق کے لیے تم کو جانا ہے۔ میں یہی بات اپنی کمیونٹی کو بول رہا، یہی بات میں یوتھ کا بول رہا، اسی لیے میں لیڈی خدیجہ ایونٹ کی جو گروپ ہے اس کو سیلوٹ کر رہا کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو ڈن سم تھنگ۔ میں پوری کمیونٹی کو بول رہا، پوری دنیا میں جو میری بات سن رہے، کہ یہ تمہاری مورل ریسپانسبلٹی ہے۔ اپنے اعمال کو قبول کرانا چاہتے، اگر بیوی کو راضی کرنا چاہتے تو تم بی بی زہرا کے لیے کام کرو۔ اتنا بڑا پروٹیسٹ، 8 سوال کو بتاؤ، بی بی زہرا کو معلوم ہے تھا، اس کے باوجود جا کر وہ گئی اور خالی ہاتھ واپس آئی، ایمٹی ہینڈز واپس آئی۔ آج اگر تم بھی پروٹیسٹ کرو گے، تم بھی بی بی سے جنت البقیع کی مجلس کرو گے، تو ایٹ لیسٹ say to your امام کہ مولا ہم مجبور تھے، ہم ریبلڈ نہیں کر سکتے تھے، بٹ وی ڈڈ پروٹیسٹ۔ ہم نے کام کیا، ایک دن مانگ رہا یار، ایک دن مانگ رہا تم سے، کام کرو جنت البقیع کے لیے۔ if you do something، ہو سکتا یہ لیڈی خدیجہ ایونٹ کا جو گروپ ہے ان کی بخشش ہو جائے، میری بھی بخشش ہو جائے، اس لیے کہ میں نے بیوی کے لیے کام بولا ہے، لوگوں میں اویئرنس لائی۔ ہو سکتا ہے یہ مجلس ہمارے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ ہر عورت ہر مرد کو بول رہا، اب آپ کیا کرو ان لاک ڈاؤن میں، what you have to do in this لاک ڈاؤن؟ آپ بولیں گے اب تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، we can't do anything، we have to go to office۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آفس مت جاؤ، I'm not telling you go, but tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday, you are lucky۔ کل سنڈے ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھنا، 8 شوال، ریسائٹ 2 رکعت نماز، حاجت کی نماز، بی بی زہرا سے قربتاً اللہ، جسٹ لائک فجر پریئر، سورہ کوثر اور سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد۔ نماز پڑھنے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو، اور یو نو ویری ویل وہ ظالمین کون تھے ان کے لیے۔ اب آپ جانتے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا، میں نہیں بول سکتا، میری مجلس جاری۔ یو نو ویری ویل وہ ظالمین کون تھے، اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کام کرنا۔ 100 مرتبہ پڑھو، پڑھنے کے بعد امام کی بارگاہ، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، امام کی طرف ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور بولو پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت، خاندان اہل بیت کی، فیملی آف اہل بیت کی جتنی گریوز ٹوٹی ہوئی ہیں اس کو ریبلڈ کروا دے اور اس پہ روشنی کروا دے۔
زمانے کے امام کی بارگاہ میں فرام ٹمارو آپ نماز فجر پڑھتے، ظہر اثر پڑھتے، مغرب عشاء پڑھتے، یہ 5 نمازوں میں آپ ٹرائی کرو، میں آپ کا یہ وہ تحفہ گولڈن تحفہ دے کے جا رہا، تم ٹرائی کرو، تم جب سے تم یہ دعا کرو گے جنت البقیع کے لیے، تمہارے لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے، لائف کے ہرڈلز دور ہوتے۔ سب سے پہلی چیز کے لیے دعا کرو گے، امام زمانہ تم کو دیکھے گا کہ یہ وہ میرا شیعہ ہے جو میری غیبت میں میری دادی کی لحد کے لیے دعا کر رہا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ سیرت بی بی فاطمہ زہرا ہے، مولا علی آپ کو دعا دیں گے، مولا حسن مولا حسین آپ کو دعا دیں گے، بی بی زینب بی بی ام کلثوم آپ کو دعا دیں گے کہ میری ماں کی لحد، میرے بچوں کی لحد کے لیے یہ دعا کر رہا۔ امام علی دعا دیں گے کہ تم دعا کر رہے ہو ان کی ماں کی، ان کی بیٹی کی اور ان کے بچوں کی اور بی بی زہرا کی۔ اللہ کا رسول دعا دے گا کہ تم خدیجہ الکبریٰ کی گریو کے لیے دعا کر، تم کو یاد، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ثواب ہے۔ اور اللہ میری دعا، بس آخری جملے یہی کہ میری دعا یہی ہے کہ پروردگار آئندہ سال سے پہلے جنت البقیع کو ریبلڈ کروا دے اور اس پہ روشن کروا دے، اور ہم سب کو جنت البقیع، جنت المعلا، سارے معصومین کی زیارت نصیب ہو۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بہرحال بہت تکلیف کی بات، آلموسٹ 1 آور کی مجلس ہو گئی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جنت البقیع میں جب مولا حسین مدینے سے جا رہے تھے نا 28 رجب کو، اور آخری وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا مولا حسین سے 27 رجب کی رات کو کہ بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے جاؤ، مجھے نانا کی لحد پہ لے کے جاؤ۔ تو آدھی رات کے وقت مولا حسین نے شہزادی سے کہا کہ بہن چلو، لیکن کیسا؟ 18 بردرز تھے بی بی زینب کے، 18 بھائی تھے۔ ان 18 بھائیوں نے بہنوں کو لے لیا، بیویوں کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ آخری مرتبہ، لاسٹ ٹائم تھا مدینے میں زینب 18 بھائیوں کے ساتھ باہر آئی، یہ آخری ٹائم۔ اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئی شہزادی، پورے بھائی کربلا میں شہید ہو گئے۔ 18 بھائیوں کے ساتھ میری شہزادی باہر آئی، اور آنے کے بعد قبر رسول پہ گئے، مولا حسین نے اپنے اس چیک کو، بی بی زینب نے اپنے رخسارے کو نانا کی لحد پہ رکھ کے کہا نانا حسین مدینہ چھوڑا، نانا میں وعدہ گاہ کو جا رہا، نانا خدا حافظ۔ بی بی زینب نے کہا نانا، زینب آئی ہے نانا خدا حافظ بولنے کے لیے۔ پھر وہاں سے ماں کی لحد پہ گئی، ماں کی لحد پہ جا کر بی بی زینب لپٹ گئی، کہا اماں زینب آئی ہے، اماں خدا حافظ بولنے آئی، اماں میں جا رہی، اماں خدا حافظ۔ مولا حسین نے کیا کیا؟ مولا حسین نے اپنے چھینک کو رکھے، کہا اماں حسین مقتل کو جا رہا، اماں وعدہ کرو کہ جب بھی حسین پکارے میری مدد کو ضرور آنا۔ دوستو یہ وہ جگہ، یہ وہ لمحہ تھا کہ اس وقت بھی جب حسین تڑپ کے رو رہے تھے کہ اماں خدا حافظ، اماں ہم گوئنگ، تو بی بی زہرا کی گریو سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں 2 بند میں کہا، مجھے بہت پسند ہے کہ بی بی نے کیا کہا، میں آپ کو سناتا کہ جیسے ہی شہزادی کی لحد کے اوپر مولا حسین نے رخسارے کو رکھے کہا اماں خدا حافظ، تو بی بی زہرا کی ایک آواز تھی جو قبر فاطمہ سے آ رہی تھی۔ تو شاعر میر انیس نے اپنی پوئٹری میں یہ 4 مصرے 2 بند رکھے، وہ آپ کو سناتا۔ جیسی بی بی حسین نے کہا خدا حافظ، قبر فاطمہ سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر۔ یہ کون کہہ رہا؟ بی بی فاطمہ، مولا عباس کے مقام کو بتا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر۔ بی بی کہہ رہی وہ میرا ہے بیٹا، شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار،
اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. یہ فاطمہ کی آواز تھی جو مولا عباس کے مقام کو بتایا. دوستو حسین گئے تھے ماں کی لحد سے رخصت ہو کر، لیکن بس میں نے مجلس ختم کر دی. آپ صرف تصور کرو کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب حسین ہے نہ عباس ہے. زینب کو وہ سفر یاد آیا، وہ دن یاد آیا، وہ لمحہ یاد آیا کہ آخری رات 27 رجب کو میں نانا کے پاس بھی گئی تھی، ماں کے پاس بھی گئی تھی. اب نہ نانا ہے نہ میری ماں ہے. رخسارے کو قبر فات رسول پہ رکھ کے جب بی بی زینب واپس آئیں کربلا سے تو آئیں اور قبر رسول پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا آپ کی نواسی واپس آئی اور اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا تھا نانا زینب واپس آئی لیکن حسین ساتھ نہیں آئے. اس کے بعد ماں کی لحد پہ گئی، اسی جگہ پہ بی بی فاطمہ صغریٰ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور بی بی فاطمہ صغریٰ کا واسطہ دے کے ہمیشہ بیماروں کے لیے دعا کرو. یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا، جس نے آخر میں یہ جملہ کہا تھا کہ پھوپھی اماں میرا علی اصغر کہاں ہے؟ تو زینب نے کہا تھا بیٹا وہ بھی تیر کھا کے شہید ہو گئے. پھر کہا تھا کہ پھوپھی اماں میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر اب وہاں سے نکل کے بی بی زینب بقی آئی تو اب وہ وقت یاد آیا کہ میں بھیا کے ساتھ آخری مرتبہ آئی تھی. زینب کے ہاتھ میں حسین کا پیراہن تھا، اپنے آپ کو گریو پہ گرا کے کہا تھا ماں کی اور امام حسن کی گریو پہ کہ اماں زینب واپس آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آیا. اماں میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، میرے سر سے ردا کھینچی گئی. آخر میں زینب نے کہا اماں مجھے درباروں میں لے کر گئے، اماں میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، اماں میں سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے آ رہی. الہی و سیدی و مولایا. پروردگار بی بی زہرا کا واسطہ، میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، اللہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار ختیجہ ایونٹ، لیڈی ختیجہ ایونٹ کے جو گروپ ہے اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. پروردگار جتنے بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ہمارے بھائی امجد شاہ، نبی شاہ صاحب کے بیٹے، اور جہاں جہاں بھی اسلم ہاشمی صاحب ہے، ایک سلطان بھائی ہے سویڈن میں، اور محمد علی وفا ہے شاعر وہ ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. اور جو بے اولاد ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوئی، اللہ بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ان کو اولاد دے. اور بالخصوص خلیل عباس شاہ اور طاہرہ بخاری، خلیل عباس شاہ اینڈ طاہرہ بخاری، ان کو اور امجد شاہ صاحب کو بھی صاحب اولاد کر دے. خلیل عباس شاہ اور طاہرہ بخاری کو بھی صاحب اولاد کر دے پروردگار، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ. اور لیڈی ختیجہ ایونٹ کا یہ پورا گروپ جو بھی لوگ ہیں اس میں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہ تو جنت پلیز آمین بولنا، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی جو گریوز ہیں اللہ اس کے اوپر سایہ کر دے اور روشن کر دے. اور ہر نماز میں آج سے آپ لوگ دعا کرنا کہ اللہ جنت البقیع پہ سایہ کر دے اور روشنی کر دے. پروردگار میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں ان کو سلامت رکھ. اللہ جو رزق کے پرابلمس ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اللہ یہ کرونا وائرس سے ساری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی اور انسانوں کی حفاظت فرما. اللہ ایام عزا قریب ہے، اللہ محرم کے لیے ایام عزا اسی انداز سے کریں جیسے اب تک ہوتی تھی. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکے. ہماری یہ مختصر سی عزاداری کو قبول فرما لے. پروردگار ہم کو توفیق دے. گیو اس چانس ٹو سرو اسلام، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ لیڈی ختیجہ ایونٹ کا جو گروپ ہے ان کے سارے مرحومین کے لیے،
اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اور جس کی آج پہلی رات ہے، آج 2 لیڈیز کا حیدرآباد میں ڈیتھ ہوئی، بڑی مومن سید لوگ ہیں، سید زادے تھی، ایک ان کی ماں تھی اور ان کی بیٹی، کل رات میں بیٹی کی ڈیتھ ہوئی، آج صبح ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ یہ دونوں سیدانیوں کو، اور دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان سب کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔ منڈے میری ماں کی برسی ہے، ڈیتھ اینیورسری ہے میری ماں کی، منڈے کا دن 8 شوال ہے اس وقت انڈیا میں، تو 8 شوال کو میری ماں کی برسی ہے۔ میرے ماں باپ کے لیے بھی، میرے پیرنٹس کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔